پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ گزشتہ جمعہ ولایت و کرامت کے تعلق سے آپ حضرات مختصر سی وضاحت سماعت فرما چکے ہیں۔ آج سرتاج الاولیاء حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا مختصر سا تذکرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حاضرین اکرام، جس آیت شریفہ کا آپ نے ابھی ترجمہ سماعت فرمایا ہے، اس کی جیتی جاگتی عملی تفسیر حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حضرت نے جس طرح نفس کشی فرمائی، پھر جس اعلیٰ مقام قرب الہی پر فائز ہوئے، یہ تمام امور بے مثال ہیں۔ حضرت 5ویں صدی ہجری میں رونما جہاں ہوئے، احیاء دین و سنت کا عظیم کارنامہ انجام دے دیا۔ یہ قیام قیامت تک کے لیے ایک زندہ جاوید کارنامہ ہے۔ ہر راہ رو منزل قرب خدا بندی کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی ولادت بسعادت شعبان کی 29ویں کی شام کو ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اس موقع پر مطلع ابر آلود تھا۔ ہلال رمضان کے تعلق سے عوام میں اختلافات تھا، یعنی اختلاف تھا۔ مغرب کے بعد مسئلہ حل نہ ہوا، لوگوں نے 30ویں کے انتظار کا فیصلہ کر دیا، لیکن دوسرے روز صبح کو یہ نومولود جو حضرت جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے گھر رونق افروز تھے، نہ رو رہے تھے نہ دودھ پینے کی طرف مائل تھے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ نے ہر چند کوشش کی دودھ پلانے کی، مگر بچے نے منہ لگا کر دودھ نہ پیا۔ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے اعلان فرمایا، میرا یہ نومولود نور نظر دودھ نہیں پی رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ چاند ہو گیا ہے، اور آج رمضان کی پہلی ہے۔ اس واقعے سے بزرگوں نے فرمایا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کے پیدائش ولی ہونے میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس عظیم باپ اور اس عظیم ماں کے عظیم فرزند تھے، جنہوں نے تقوی و طہارت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، حلال کے طلبگار رہے اور حرام سے محفوظ، اطاعت خدا بندی اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا اوڑھنا اور بچھونا تھا، اور دونوں یعنی آپ کے والدین درجہ ولایت پر فائز تھے۔ پھر آپ کی پیدائش کی پیشن گوئی صدیوں پہلے کی جا چکی تھی۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ آپ ولادت سے 200 برس پہلے جامعہ بغداد میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچانک اثناء خطبہ آپ نے فرمایا، قدمہ علی رقبتی، پھر سر کو جھکا دیا۔ سامعین حضرت کی اس حرکت پر حیرت زدہ تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بعضوں نے اس عمل کی آپ سے وضاحت طلب کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے کشف سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی میں سرزمین بغداد میں ایک قطب رونق افروز ہوں گے، اور وہ اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے کہ ان کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔
اور میں نے بھی ان کی بزرگی کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری اور خطبیت کا آپ کے آنے سے پہلے ہی 4 داغ عالم میں ڈنکا بج چکا تھا۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ آپ کی ذات گرامی کی حیات طیبہ سے ملنے والے درس کی طرف توجہ دیں کہ آپ کا مشن کیا تھا۔ غوث پاک محبت سبحانی معشوق ربانی شیر یزدانی خندل نورانی سیدنا عبد القادر الجیلانی کا مشن کیا تھا، آپ کی زندگی کا اصل کارنامہ کیا ہے۔ چنانچہ محترم سامعین، آپ کی زندگی کا اصل کارنامہ احیاء دین حنیفہ اور ایک پاک باز حامل شریعت پر از تقوی و طہارت معاشرے کا قیام ہے۔ حضرت غوث پاک نے سارے عالم کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا تھا، پیغام دیا تھا، اور اس سلسلے میں خود نمونہ بن گئے اور یہ تعلیم دی کہ مسلمان کبھی اسلامی تعلیمات کو ترک نہیں کر سکتا۔ جب مسلمان احکام اسلام کا پابند ہو جاتا ہے تو عالم کا نمونہ ہی بدل کر رکھ سکتا ہے۔ آئیے آپ کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں۔ آپ کی عمر شریف 18 برس تھی۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ امی جان مجھے اجازت دیجیے کہ میں بغداد کا سفر کروں اور وہاں کے علماء و فضلاء سے استفادہ کر کے علوم و فنون میں ماہر بن جاؤں۔ اسلام کی وہ مایا ناز دختر جو بڑھاپے کی منزل سے گزر رہی تھی، بیوگی کا عالم تھا، جب سعادت مند بیٹے کی درخواست سنی تو فوراً اجازت سے نوازتی ہیں اور سامان سفر کی تیاری کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ رخصتی کے وقت ماں نے 40 دینار بیٹے کے اچکن کے بغلی حصے میں رکھ کر سی دیتی ہیں اور سفر پر نکلتے وقت یہ نصیحت کرتی ہیں کہ دیکھو بیٹا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ ماں کی اس نصیحت کو دل میں گرہ باندھ لیتے ہیں۔ حصول علم کی خاطر ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ قافلہ جب ایک گھاٹی سے گزر رہا تھا تو ڈاکوؤں کی ایک ٹولی قافلے کو گھیر لیتی ہے اور حملہ کر کے قافلے والوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ایک ڈاکو نے آپ کو پکڑا اور پوچھا، اے نوجوان، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری اچکن میں ہیں۔ ڈاکو نے آپ کی صاف گوئی کو مذاق سمجھا اور وہاں سے کھسک گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے ڈاکو نے آپ سے وہی سوال پوچھا، آپ نے اس کو بھی وہی جواب دیا۔ اس ڈاکو نے سوچا کہ اس میں کچھ نہ کچھ راز ہے، لہذا آپ رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لیے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا سنایا۔ سردار نے پوچھا، اے نوجوان، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے سردار کو صاف بتا دیا کہ 40 دینار اچکن کے بغلی حصے میں سلے رکھے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تلاشی کا حکم دیا۔ تلاشی پر 40 دینار بغلی حصے میں سلے نکلے۔ سردار کو آپ کی صورت اور سیرت پر تعجب ہوا۔ پوچھا، اے نوجوان، تو نے دیناروں کی بات ہمت سے کیوں بتا دی؟ حضرت غوث پاک نے فرمایا، دیکھو، پہلے میں مسلمان ہوں، ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارا قرآن اور ہمارے نبی یہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں
دوسرا نمبر یہ کہ میں دین کا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں. جب گھر سے نکلا تو میری ماں نے نصیحت کی تھی, بیٹا ہر حال میں سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. اس طرح میں نے ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے. آپ کی بات ابھی پوری نہ ہونے پائی تھی کہ ڈاکوؤں کا سردار دھم سے آپ کے قدموں پر گرا اور اپنے اس برے کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. جب سردار کو توبہ کرتے دیکھ لیا تو دوسرے تمام ڈاکوؤں نے بھی آپ کے دست حق پرست پر تائب ہو گئے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ تمام ڈاکو وقت کے اولیاء بن گئے. توبہ کے بعد سارا لوٹا ہوا مال قافلے کو لوٹا دیا گیا اور سب نے ایک پاک باز زندگی گزارنے کا مصمم ارادہ کر لیا. سبحان اللہ, کس قدر سبق آموز واقعہ ہے. اے حضرت پیران پیر کے چاہنے والوں, آپ سے عشق و محبت کا زبانی دعویٰ کرنے والوں, دیکھو اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لو. جس جھوٹ کو ترک کر کے سچ بول کر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے, جس کے اثر سے ڈاکوؤں نے تائب ہو کر راہ راست اختیار کیا اور تقوی و طہارت کے حامل بنے. کیا کبھی ہم نے جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ کیا جبکہ ہماری ساری کی ساری زندگی جھوٹ جیسی مہلک عادت سے گزر رہی ہے؟ یعنی تجارت میں جھوٹ, ملازمتوں میں جھوٹ, معاشرے میں جھوٹ, گھر میں بازار میں جھوٹ, مسجد میں جھوٹ, دفتر میں جھوٹ, جھوٹ ہی جھوٹ. غرض حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا یہ واقعہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ غوث پاک کا نام لینے والوں, آپ کی اس ادا کو اپنا لو اور اپنے آپ کو حقیقی مسلمان ثابت کرنے کے لیے ثبوت دو. اگر ہم نے یہ کر دکھایا تو دیکھو کہ انعامات ربانی کی کس طرح بارش ہوتی ہے. محترم حاضرین اکرام, جب آپ غوث پاک رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے تو وہاں کے جلیل و قدر علماء سے استفادہ حاصل کیا, علم کی جستجو میں لگے رہے, اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے بہت ساری مشکلات برداشت کی, نفس کشی, مجاہدہ, وہ ریاضتیں کی. روایات میں آیا ہے کہ اس جستجو میں 25 سال کا عرصہ عراق کے جنگلوں میں بسر کیا, پتے پالے کومپلے کھا کھا کر گزارے, علم اور اہل علم کی خوب قدر کی, جس کی زرعی نتیجہ یہ رونما ہوا کہ علم و فضل میں یکتائے روزگار ہوئے. بڑے بڑے اہل علم آپ کے خدموں اور قدردان ہوئے اور دولت و ثروت میں بھی اعلی مقام پر فائز ہوئے. دنیا کے بڑے تاجروں اور سرمایہ داروں میں آپ کا شمار ہوا. دولت و ثروت کے باوجود خدا اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. بعض حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں گرامی سنتے ہی تصور ابھرتا ہے کہ آپ بالکل فقیر قسم کے آدمی ہوں گے. یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے. آپ کی سرمایہ داری کا یہ عالم تھا کہ روزانہ جہاز میں آپ کا مال تجارت ایک ملک میں سے دوسرے ملک کو آیا جا کرتا تھا, یعنی امپورٹ ایکسپورٹ ہوا کرتا تھا. سینکڑوں لوگ آپ کی خانقاہ سے کھانا کھاتے تھے, جہاں عمدہ اور بہترین کھانے پکتے تھے. لباس سے متعلق لکھا گیا ہے کہ عمدہ سے عمدہ ترین لباس پہنتے تھے اور بادشاہ وقت کے لباس سے بھی آپ کا لباس قیمتی ہوا کرتا تھا. روزانہ نیا لباس بدلتے
پرانا لباس فقراء کے سپرد فرماتے اور فقراء سے فقراء اسے فروخت کر کے رقم آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ اتنے دولت مند ہونے کے باوجود اللہ سے تعلق کا نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مجلس وعظ منعقد تھی، آپ وعظ میں مصروف تھے۔ اثناء وعظ میں ایک ایلچی آیا اور خبر دیا کہ آپ کا مال سے لدا ہوا ایک جہاز غرق ہو گیا ہے۔ حضرت 2-4 لمحے سکوت فرما کر فرمایا الحمدللہ، پھر وعظ میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا ایلچی آیا اور خبر دیا کہ ابھی جہاز کے ڈوب جانے کی جو اطلاع دی گئی تھی، جہاز صحیح سلامت ساحل پر آ گیا ہے، مال اتارا جا رہا ہے۔ حضرت نے پھر 2-4 لمحوں کے سکوت کے بعد الحمدللہ فرمایا۔ سامعین حیرت سے بات ہے کہ کسی مرید نے آگے بڑھ کر پوچھ ہی لیا کہ حضرت ڈوبنے کی خبر سن کر الحمدللہ کہا اور صحیح سلامتی کی اطلاع ملنے پر بھی الحمدللہ فرمایا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، وضاحت چاہتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس پر فرمایا، جب جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع ہو گئی تو میں نے دل کا جائزہ لیا، میرے قلب کا جائزہ لیا، دیکھا کہ اس خبر بد سے متاثر ہو کر ذکر الہی سے غافل تو نہیں ہوا۔ میں نے اس کو مطمئن پایا، وہ اس خبر سے متاثر نہیں ہوا، وہ بدستور ذکر الہی میں ذکر الہی میں مصروف رہا۔ اس پر میں نے اپنے رب کا شکریہ کیا اور کہا الحمدللہ۔ جب سلامتی کی خبر ملی تو میں نے دل کو ٹٹولا کہ کہیں وہ خوش تو ہو کر ذکر خدا بندی سے تو غافل تو نہیں ہو گیا، مگر اس خبر کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا، لہذا میں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ اللہ، کس قدر سبق آموز واقعہ ہے۔ دیکھا آپ نے کہ دنیا کی طرح داری اور ریس نے ان اللہ والوں کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دنیا کو اپنے قدموں تلے رونڈ ڈالا۔ اللہ اکبر، دنیا کی طرح داری اور ریس نے ان اللہ والوں کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دنیا کو اپنے قدموں تلے رونڈ ڈالا اور دامن رضا الہی کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہر کلمہ گو مسلمان کو دعوت عمل دے رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمان، کسب دنیا کر سکتا ہے، ترقی کی رفعتوں پر پرواز کر سکتا ہے، مگر دولت سے دل لگا کر خدا سے غافل ہونا مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ بزرگان محترم، یہ وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا قلب مبارک عشق نبوی اور تعظیم رسالت سے لبریز تھا، بزرگوں کی تعلیم کرنا سکھایا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ مورخین کا بیان ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بیان کرتے تو پہلے غسل کرتے، کپڑے بدل کر خوشبو لگاتے ہیں، امامہ سر پر باندھتے ہیں، واز کے آغاز میں یہ شعار پڑھتے ہیں، ہزار بار بشویم دہ نسب مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہزار مرتبہ بھی اگر اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھو ڈالو تب
جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی لینا سوئے ادبی تصور کرتا ہوں. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی صلی اللہ